مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو اب اے سی استعمال کرنا چاہیے، ساری زندگی تو آپ نے عیاشیوں میں گزار ہی لی ہے۔ اب یہ تھوڑا سا وقت اگر آپ نے ان سہولیات کے بغیر گزار لیا تو آپ مر نہیں جائیں گے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے سب سے بڑے بیٹے کی تھی، جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی لگا دی تھی اور جس کی خواہشات پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات کام کیا تھا۔ میں نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس کا بھورا جھریوں والا چہرہ اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور بہت بدتمیزی سے کہنے لگا کہ آپ میرے ماں باپ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے سر پر بٹھا لوں، اور میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں بس آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اوپر والے کمرے میں شفٹ ہو جائیں تاکہ ایک کمرے کا تو اے سی کا خرچہ بچے۔ اسے بتایا کہ اوپر والے کمرے میں شدید گرمی ہوتی ہے، وہاں پر گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ رات کے وقت تو کسی نہ کسی طرح سے بندہ رہ ہی لیتا ہے، لیکن دن کے وقت تو سورج سر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور لائٹ بھی تو بار بار جاتی ہے۔ نچلے کمرے میں ٹھنڈے ہوتے ہیں، تم لوگ بے شک ہمارے کمرے سے اے سی اتار دو لیکن ہمیں نیچے ہی رہنے دو۔ میرا بیٹا میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بس ابو میں نے کہہ دیا کہ آپ اب نیچے نہیں رہیں گے، آپ اوپر والے کمرے میں ہو جائیں۔ ہم سب بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے 50,000 بل آیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ 40,000 میری پینشن بھی تو ہے، تم لوگ تو صرف اور صرف 10,000 ہی بیچ میں ڈال رہے ہو، باقی کے سارے پیسے تو میں ہی دے رہا ہوں۔ تم لوگ بھی تو اپنے کمرے میں اے سی لگا کر بیٹھے ہوتے ہو۔ میں نے تو کبھی تم لوگوں کو نہیں کہا کہ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ آپ کس طرح کی ماں باپ ہیں؟ کیا آپ اپنے بیٹوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے؟ آپ کو صرف اور صرف اپنی ہی عیاشیاں پسند ہیں۔ میری بیگم نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا اور دھیمے لہجے میں بولی، اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے خاموشی سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ میں شکایتی نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگا، مگر اسے تو جیسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اپنے ماں باپ کو ذلیل کر کے شدید گرمی میں اوپر والے کمرے میں پھینک دیا جائے۔ میں نے اسے سمجھایا، بیٹا پچھتاوا تو ایک دن تمہیں ضرور ہوگا، اور پھر اس دن تمہارے پاس رونے اور ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ یہ بات سن کر اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ جب میں اس کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی میری بہو فاریہ کھڑی تھی، جس کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ میرے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بہت ہی پیار بھرے لہجے میں کہنے لگی، ابا جان دیکھیں، میں آپ کو کتنا سمجھایا تھا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ میں نے آپ کو وارننگ بھی دی تھی، لیکن آپ نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ اب دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کہیں گے بھی نہیں رہے آپ کہ اپنے بیٹے آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ان کی پرورش پر بڑی محنت کی تھی، مگر کیا فائدہ مل رہا ہے آپ کو اس محنت کا؟ میں نے ان سب کی باتیں بہت تحمل سے سن رہا تھا۔ جہاں تک میرے بیٹوں کا سوال تھا تو وہ میرا خون تھے، ان کے لیے تو میں بد دعا کر ہی نہیں سکتا، مگر اس لڑکی سے مجھے پہلے دن سے ہی بہت چڑ تھی اور میں اپنے بیٹے کی شادی اس سے کروانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پتہ لگوایا تھا، یہ ٹھیک کردار کی مالک نہیں تھی، مگر میرا بیٹا اس کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ نہ جانے اس نے میرے بیٹے پر کون سا جادو کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی تقریباً پسند نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگوں نے لڑتا رہتا تھا اور اگر ہم لوگ ذرا سی کوشش کر لیتے تو شاید ان لوگوں کی شادی نہ ہوتی، لیکن محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم نے ان دونوں کا نکاح کر ہی دیا، اور جس کا انجام ہم لوگ آج تک بھگت رہے تھے۔ مجھے باہر کے لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اس سے کسی قسم کی شکایت تھی۔ شکوہ تو مجھے اپنے بیٹوں سے تھا، جن کو میں نے بے تحاشا محبت دی تھی، جن کو میں نے بے تحاشا پیار دیا تھا اور جن کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان کی اچھی پرورش کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ ابھی میں اپنے بیٹے پر لٹا رہا ہوں تو بدلے میں یہ لوگ بھی مجھ پر لٹائیں گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے ہی لوٹ لیں گے۔ ہم شام کے وقت اوپر آ گئے تھے۔ گرمی کافی تھی لیکن قابل برداشت تھی۔ وہ وقت تو گزر ہی گیا، اصل مسئلہ تو رات کے وقت بنا جب لائٹ گئی تو اوپر بہت زیادہ مچھر جمع ہونے لگے۔ میری بیوی کو پہلے ہی اس ماحول میں بہت کوفت ہوتی تھی۔ پوری رات اس نے کروٹیں بدلنے میں گزار دی تھا، جبکہ میں بھی پوری رات جاگتا رہا
اور اپنی ماضی کے بارے میں سوچتا رہا کہ آخر میں نے ماضی میں ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی سزا مجھے ابھی مل رہی ہے۔ میں نے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اپنے ماں باپ کو دل دکھایا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ ان کی خدمت کی تھی، پھر مجھے ہی کیوں یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے؟ رات کے جب 3 بجے تو میرا صبر جواب دے گیا۔ مجھ میں اپنے دل کا بوجھ اٹھانے کی مزید ہمت نہیں تھی۔ میرا دل چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ مجھے اپنے رب کی شدید ضرورت تھی۔ میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گیا اور گر گراتے ہوئے مدد مانگنے لگا۔ صرف میرا رب ہی ہے جو مجھے اس مشکل سے باہر نکال سکتا ہے، جو میری اس آزمائش کو دور کر سکتا ہے۔ میرا دل کافی حد تک پرسکون ہو گیا، لیکن میری بیوی کی حالت ابھی بھی بہت خراب تھی۔ ذرا سی گرمی میں اس کی طبیعت بگڑ جاتی تھی اور وہ بیمار ہو جاتی تھی۔ میرے بیٹوں کو ماں کی حالت کے بارے میں بھی اچھی طرح سے اندازہ تھا، مگر لگتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے یا کسی نے ان پر جادو کر دیا۔ فجر کے قریب جا کر میں اٹھا، اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی جاگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت ہی لاڈلا رکھا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ اسے ان ساری چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو میں بے بس تھا، اور وہ بھی بے بسی کا شکار تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے روتی فریادیں کرتی، میں نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ کامران، مجھے اپنے رب پر یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، مگر میرے بچوں نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں انہیں بددعا نہیں دینا چاہتی اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ ان کی زندگی برباد ہو، مگر میں ڈرتی ہوں کہ اگر انہیں میری آہ لگ گئی تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میں نے اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا دیا۔ آپ کو یاد ہے جب فرقان اس دنیا میں آیا تھا تب میں کتنی خوش تھی، میں نے کتنا جشن بنایا تھا اور آپ بھی کتنے خوش تھے۔ پھر جب اس نے چلنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا گیا اور ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہمیں مل گیا، مگر ہمیں کیا تھا کہ وہی سہارا ہمیں بے سہارا کر دے گا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سب یاد ہے، میں کچھ نہیں بھولا ہوں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ دوبارہ سے سنبھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ضرور عقل دیں گے اور اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کریں گے۔ اس نے جو غلطی کی ہے بہت جلد ہی اسے اس پر پچھتاوا بھی ہوگا۔ مجھے سب سے زیادہ غصہ تو اپنی بہو پر ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ اس سب میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اس میں کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے۔ ہم نے اسے لاڈ تو دیا لیکن وہ پیار بے جا تھا۔ میری امی مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ بچے کو ایک حد تک ہی محبت کرنی چاہیے، اگر وہ حد ختم ہو جائے تو بچہ بگڑ جاتا ہے۔ مگر میں نے اس وقت اپنی امی کی بات نہیں مانی تھی، اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتی تھی، اس کی ہر آرزو کو مکمل ہونے کی کوشش کرتی تھی، اور ہم سے بدتمیزی کرتا تھا اور ہم اس کی بات سن کر ہنس دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو تو کتنا پیارا بول رہا ہے۔ اگر ہم اس وقت اسے سمجھا دیتے تو شاید آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بڑوں سے تمیز سے بات کیسے کرتے ہیں، اس کے جو دل میں آتا تھا وہ کہہ دیتا تھا، سوچے سمجھے بغیر۔ اس کی اس بات سے اگلے دل کا کیا دکھ ہوتا ہوگا۔ اس کو کئی بار لوگوں نے مجھے شکایت بھی لگائی تھی، مگر میں نے انہیں کو ہی باتیں سنا کر خاموش کروا دیا۔ میری بیوی اب اپنی ماضی کی غلطیاں یاد کر رہی تھی، اسے سننے جا رہا تھا اور اس کے لہجے میں بہت درد تھا اور پچھتاوا بھی، لیکن اب ہمارے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ صبح جب میں سو کر اٹھا تو میری بیوی کا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا اور شدید بیمار ہو گئی تھی، ابھی ٹھیک طرح سے صبح بھی نہیں ہوئی تھی۔ بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ تیزی سے نیچے کی طرف گیا تاکہ اپنے بیٹے کو کہہ سکوں کہ وہ اسے اسپتال لے جائے۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا جاگ رہا تھا اور وہ صحن میں بیٹھا وضو کر رہا تھا۔ صرف یہی بیٹا تھا جو باقی سب میں نمازی تھا اور جس سے مجھے امید تھی کہ یہ ضرور میری مدد کرے گا۔ دراصل پچھلے کچھ دنوں میں یہ ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ میں نے بھی اس کی ماں کی بات کی کہ وہ نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگا، خدا کے لیے ابو مجھ پر رحم کرے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کا علاج کروا سکوں، اور باقی سب بیٹوں کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ نہیں کماتا، اور جو بھی کماتا ہوں اگر یہ آپ لوگوں پر لگانا شروع کر دوں تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ اور جو ابھی باوضو کھڑا تھا وہ اپنے باپ سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مجھے لگا کہ میری زندگی کی ساری کمائی میں نے ضائع کر دی ہے۔
آج سے پہلے میں کبھی اس قدر تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی بچوں کا خیال ہے تو تھوڑا سا اپنی ماں کا بھی خیال کر لو، کیونکہ وہی عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مگر اس نے ان میری باتوں کو نظر انداز کیا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے بے چارگی سے اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب ہمارے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اب میں مزید ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اپنے ہی گھر میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ اس عمر میں ہم کہاں جائیں گے؟ آپ نے تو میری وجہ سے اپنے سب خاندان والوں کے ساتھ بھی تعلق توڑ دیا تھا اور سب لوگوں سے الگ ہو گئے تھے۔ باقی کی رشتہ داری آپ نے فرقان کی وجہ سے ختم کر دی تھی۔ دراصل آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے بھائی کے بیٹے کے ساتھ ایک جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی رشتہ ختم کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ بہت اچھا تھا، میرے بھتیجے بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، ہر مہینے مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے، میرے لیے مختلف چیزیں لاتے تھے۔ اتنا خیال تو کبھی میرے بچوں نے میرا نہیں کیا تھا جتنا خیال وہ رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود میں نے اپنے بیٹے کے لیے اسے ہی گھر سے باہر نکال دیا تھا اور اسے ذلیل کر دیا۔ آج مجھے شدید سے اس کا احساس ہو رہا تھا کہ کاش اس وقت میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا اور کاش اس وقت میں تھوڑی سی نرمی دکھا دیتا۔ شاید وہ بھی میری مدد کرنے کے لیے موجود ہوتے۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سڑک پر بے مقصد چل رہا تھا۔ دونوں ہی کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آج سے کچھ عرصے پہلے تک ہم انہی سڑکوں پر چلتے تھے، لیکن اس وقت حالات تھوڑے مختلف تھے۔ اس وقت ہمارے دل کو تسلی ہوتی تھی، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر ایک پاس ہی موجود ہے جہاں ہم جب چاہیں جا سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایک اچھی زندگی موجود ہے، اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم کیسے اپنی ضروریات کو پوری کریں گے؟ میری بیوی نے میرا بازو تھام لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے اب مزید ہمت نہیں ہو رہی، میں نہیں چل پا رہی، اور وہی زمین پر گر گئی۔ دراصل عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے گھٹنوں میں بھی درد رہتا تھا، تھوڑا سا سفر کرنے کی وجہ سے اس کی سانسیں پھول جاتی تھیں۔ میں نے بے ساختہ نظریں پھیر کر اپنے گھر کی طرف دیکھا، جہاں صرف ایک ہی کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، جس میں میرا بیٹا یقیناً نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا فائدہ ایسی نماز کا جو انسان کو ماں باپ کی قدر نہ سکھا سکے۔ میں نے اپنی بیوی کو سہارا دیا اور دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار تو وہ منہ کے بل ہی زمین پر گر گئی تھی۔ اس کا ناک زمین پر ٹکرانے کی وجہ سے ناک سے بہت سا خون بہنے لگا اور درد کے مارے بلبلا رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے دوبارہ سے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا اور اپنے بیٹوں کو آوازیں دینے لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا تھا، مگر مجھے دیکھ کر اس نے پھر سے اپنا رخ پھیر لیا اور دوبارہ سے اندر چلا گیا۔ یقیناً سب بیٹوں نے مل کر مشورہ کیا تھا کہ وہ ہمیں اس گھر سے ضرور بے دخل کر دیں گے، اور اب ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میری بیوی کا خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ آخر میں اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے خوبصورت لمحات آپ کے ساتھ گزارے، اور سب سے زیادہ خوشی تو مجھے اس بات پر ہو رہی ہے کہ میں آپ کے بازو میں دم توڑ رہی ہوں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بہت محبت کی تھی، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے تھے، چاہے مشکل ہو یا آسانی، ہم نے کبھی بھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس وقت کے ہی ایک کالے سیاہ بادل کی گاڑی میرے قریب آ کر رکی، جسے دیکھ کر گھر میں بہت بری طرح سے گھبرا گیا تھا، مگر اندر سے نکلنے والی شخصیت قدرے مہربان معلوم ہوتی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو، اور یہ انہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے روتے ہوئے کہا کہ اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان سنا دی۔ اس نے بھی نفرت بھرے اندازے سے میرے گھر کی طرف دیکھا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ارے بابا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اسپتال لے چلتا ہوں، اور جہاں تک آپ کے بیٹوں کا سوال ہے تو دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان پر اپنا عذاب نازل کریں گے۔ میں نے کہا خدا کے لیے بیٹا ان کے لیے بد دعا نہ کرو، وہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کا برا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور وہ بچہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ بے شک برا نہ سوچیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ آپ بے شک اپنی زبان سے ان کے لیے بد دعا کے کلمات ادا نہ کریں، لیکن جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے یہ انہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ وہ ہمیں اسپتال لے آیا، مگر میری بدقسمتی یہ تھی کہ میری بیوی آسمانی دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ میں بہت زیادہ رو چکا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو کہا کہ صرف اور صرف ایک بار میرے بیٹے کو فون کر کے بتا دو
کہ ان کی ماں مر چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل سے تھوڑے سے موم ہو جائیں اور وہ اس سے ملنے کے لیے آ جائیں۔ میری بات سن کر اس نے کال ملائی، دوسری طرف سے فرقان نے موبائل اٹھایا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، تو دوسری طرف سے وہ نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ آپ یقیناً نہیں مان سکتے کہ میں کتنا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ آپ خود ہی ہمارے گھر سے چلے گئے۔ آپ ہمارے لیے ایک بوجھ سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تھے۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ میں تو صبح سے ہی گنگنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے جان چھوٹ گئی۔ اس کی یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح میرے دل پر لگ رہے تھے۔ سامنے بیٹھا وہ بچہ بھی حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ آخر کوئی بیٹا اس قدر ظالم کیا ہو سکتا ہے، اور کوئی انسان اس قدر بے حس کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے کال کر رہا تھا کہ تمہاری ماں رخصت ہو گئی ہے۔ اگر تم اس کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہو یا پھر اس کا چہرہ آخری بار دیکھنا چاہتے ہو تو تم آ سکتے ہو۔ میری ایک بہت ہی ضروری میٹنگ ہے جسے اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا اگر میں وہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کروں گا، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا، اگر ممکن ہو سکا تو ضرور آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال بند کر دی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اتنے عرصے سے میں خود پر قابو رکھا ہوا تھا، لیکن آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ بچہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ بابا جان، آپ کو ان بے قدروں پر رونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں کیسے نہ روؤں، میں نے اپنی پوری زندگی ان پر لگا دی، ان کو کبھی تکلیف نہ ہونے دی، کبھی بھی کسی مشکل کا سایہ ان پر نہیں پڑنے دیا۔ مجھے یہی تھا کہ میرا بڑھاپا سنور جائے گا، مگر انہوں نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، انہوں نے تو میری اپنی ہی نظروں میں مجھے گرا کر رکھ دیا۔ بابا جان، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور زندگی میں ہر انسان پر ایک بار آزمائش ضرور آتی ہے۔ کچھ لوگ چھوٹی سی عمر میں ہی آزمائش کا سامنا کر لیتے ہیں اور کچھ جوانی میں آ کر آزمائش چلاتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بڑھاپے میں اس آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ پر یہ آزمائش بڑھاپے میں آئی تھی، آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ میں ان کا جنازہ پڑھا دوں گا اور جتنی ہو سکے گی آپ کی مدد بھی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ یقیناً وہ جنازے کا انتظام کرنے لگا تھا۔ میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے واقعات بھی میری نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ یہ بات سچ تھی کہ میں ماضی میں گناہ کیے تھے، لیکن میں نے ان کو توبہ بھی کر لی تھی، اور میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ شاید اب وہ گناہ ختم ہو گئے، مجھے کبھی بھی ان کی سزا نہیں ملے گی۔ مگر میں یہ بات نہیں جانتا تھا، یا پھر جان بوجھ کر بھی انجان بن رہا تھا، کہ وہ گناہ میرے اللہ تعالیٰ نے معاف کیے تھے، نہ کہ ان بندوں نے، اور مکافات تو اس دنیا میں ہوتا ہے اور لازمی ہی ہو جاتا ہے۔ دراصل میری دور کی ایک پھپھو تھی جو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، ان کو دیکھ کر مجھے گن کا احساس ہوتا تھا، چونکہ وہ ذہنی لحاظ سے تھوڑی سی کمزور تھی اور زیادہ عرصہ وہ بیمار ہی رہتی تھی، اکثر چارپائی پر ہی پڑی رہتی تھی۔ جب بھی اپنے دوست کو گھر پر لاتا تو وہ صحن میں ہی موجود ہوتی۔ میرے دوست میری پھپھو کو دیکھ کر مذاق بناتے تھے، کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری پھپھو کتنی گندی ہے، تم ان کے ساتھ کیسے رہتے ہو۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آتا تھا، اور مجھے بھی اپنی پھپھو بہت بری لگتی تھی۔ میرے بابا جب یہ دیکھتے تو وہ مجھے بہت ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تمہاری ماں کی جگہ ہے، تمہیں چاہیے کہ جس طرح اپنی ماں کی عزت کرتے ہو ویسے ہی ان کی بھی عزت کرو۔ اس وقت میں چڑ کر کہتا تھا کہ میری ماں تو اتنی صاف ستھری رہتی ہیں، اپنا اتنا خیال رکھتی ہیں، میری ماں کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا، لیکن ان کی وجہ سے میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، میرے دل میں اس عورت کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں یہ بات نظر انداز کر رہا تھا کہ وہ بے بس اور لاچار ہیں۔ مجھے تو صرف اور صرف ایک ہی چیز تنگ کر رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس وجہ سے سب لوگ میری عزت افزائی کی کر رہے ہیں۔ میں جو جوان ہو گیا، مگر ابھی تک اس عورت کی نفرت میرے دل سے نہیں گئی۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود سے کام کر سکے۔ میری بیوی میرے گھر میں آ گئی اور وہ ان کا خیال رکھتی، ان کے آگے پیچھے رہتی، مگر ان کے باوجود میں ایک عجیب سی بو تھی جو مجھے انہیں ہاتھ لگاتا تو اسے بھی وہ بدبو لگ جاتی تھی۔ میری بیوی جب بھی میرے پاس آتی تھی تو مجھے وہی بدبو محسوس ہوتی، جس سے میرا دل خراب ہونے لگتا تھا۔ میں اسے ڈرتے ہوئے کہتا تھا کہ آج ضرورت ہوتی ہے تمہیں سارا دن اس کے کمرے میں گھسنے کی، تھوڑا سا وقت الگ نہیں رہ سکتی، اور تب ہی وہ بہت ہی رسانی سے سمجھاتی تھی کہ دیکھیے وہ بھی آپ کی ماں کی طرح ہیں۔
میں نے جس طرح سے آپ کے ماں باپ کا خیال رکھا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کا بھی خیال رکھوں، کیونکہ وہ اس گھر کے فرد ہیں، اور تب میں چڑ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں خیال رکھنا ہے تو صرف ان کے پاس ہی جاؤ، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے میں کئی کئی دن تک اپنی بیوی سے بھی ناراض رہتا تھا۔ پھر جب میرے بچے اس دنیا میں آ گئے تو میری بیوی بھی مصروف ہو گئی، اور اس کا بھی دھیان پھپھو کی طرف سے کافی حد تک ہٹ چکا تھا۔ اب اس نے کچھ ذمہ داریاں مجھے دے دی تھیں، جس سے کہ پھپھو کو وقت پر دوائی دینا اور پھر انہیں کھانا دینا، میں نے یہ ذمہ داریاں تو اپنے ساتھ لے لی تھیں۔ مجال ہے جو کبھی آج تک میں نے اپنی کوئی بھی ذمہ داری پوری کی ہو، ہمیشہ میں دیر کر دیتا تھا یا کبھی کبھار میں بھول جاتا تھا، جس کی وجہ سے پھپھو کی طبیعت حد سے زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، کیونکہ میری بیوی بہت ضد کر رہی تھی کہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کیوں نہیں انہیں جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، وہ مجھے کہنے لگے کہ جو دوائیاں آپ نے ان کو لکھ کر دی تھی وہ آپ انہیں کیوں نہیں دے رہے؟ جو سوچ رہا تھا کہ جھوٹ بولوں گا اور بچ جاؤں گا، میں بہت بری طرح سے پھنس گیا، کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ چل گیا تھا کہ انہیں دوائیاں نہیں مل رہی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بہانہ بناتا اور مضبوط لہجے میں کہنے لگی کہ مجھے یہ آپ کی امی جان معلوم نہیں ہوتی، لگتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا درد دور کا تعلق ہے، کیونکہ جب تک آپ کی اپنی ماں کی صحت کا خیال تھا آپ انہیں میرے پاس ہر ہفتے لے کر آتے تھے۔ ان کی ذرا سی طبیعت خراب ہوتی تھی تو آپ ان کا دل کانپ جاتا تھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، لیکن اس عورت کے لیے آپ کے دل میں صرف اور صرف بیزاریت پھیلی ہوئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے زبردستی انہیں آپ کے سر پہ مسلط کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری آپ کو سونپی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنا فرض ادا کریں۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر ان کی ساری باتوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ میں جب اپنی پھپھو کو گھر لے کر گیا تو میں نے باتیں سنانا شروع کر دیں۔ اس وقت مجھ پر جوانی جوبن پر تھی، اور میں بھی کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں طاقتور تھا، مضبوط تھا، امیر تھا۔ میں سوچتا تھا کہ شاید میں یہ سب کچھ کروں گا تو کوئی بھی مجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی مجھ سے حساب لینے والا نہیں ہوگا۔ میں بھول چکا تھا اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے، جو مجھ سے میرے ہر اعمال کا حساب لے گی، اور جو مجھے میرے ہر گناہ کی سزا بھی دے گی۔ ایک دن پھپھو مجھے روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا بس بہت ہو گیا، مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ اتنے عرصے کے بعد انہوں نے اپنی زبان کھولی تھی اور نارمل انداز میں بات کی تھی۔ میں نے چڑھتے ہوئے کہا تھا کہ کیا ہو گیا؟ اب کیا کوئی نیا مسئلہ ہو گیا؟ تمہاری ساری دوائیاں تمہیں انہیں دے دی ہیں۔ دراصل اس رات میں ان کے پاس نہیں دوائی لینے کے لیے آیا تھا تو وہ مزید روتے ہوئے کہنے لگی تم چھوٹے سے تھے جب میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا تو مجھے بہت اچھے لگتے تھے، تم سے بہت پیار کرتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ شاید تم بھی بڑے ہو کر مجھ سے پیار کرو گے، لیکن تم نے تو کبھی میری طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا بھی نہیں، دیکھنا تو دور کی بات ہے، تم نے کبھی میرا احترام تک نہیں کیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کرو، میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ وقت میں تمہارے ساتھ گزاروں۔ میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، شادی ہوئی ہوتی تو، لیکن شوہر نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد آج تک میں تنہائی میں زندگی گزار رہی ہوں، آخری لمحات میں تمہارے ساتھ گزاروں، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیا کرو۔ یہ باتیں سن کر مجھے چڑ آنے لگی، انہیں میرے پاس فضول وقت نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ ضائع کروں۔ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ بچپن میں مجھے چاٹتی رہیں؟ یہ کہہ کر نفرت سے میں باہر نکل گیا، اور اس دن کے بعد میں نے اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا تھا کہ اب میں نے انہیں کوئی دوائی نہیں دینی، اگر تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو تم خود دے دو۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میری پھپھو اس دنیا سے چل بسی تھی، کہ ان کے جانے کے بعد میری زندگی میں تھوڑی سی بے چینی پھیل گئی تھی، ایک عجیب خالی پن کا احساس ہوتا تھا۔ ایک دن جب میں گھر واپس آیا تو میری بیوی اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہیں کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے ایک ڈائری میرے حوالے کی جس میں پھپھو کی لکھی ہوئی تحریریں تھیں۔ ہر تحریر میں میرا نام تھا، انہوں نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہوا تھا، ہر دن میں ان کے ساتھ جو رویہ رکھتا تھا وہ اسی ڈائری میں موجود تھا۔ میں جیسے جیسے پڑھتا گیا میرے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے۔ انہوں نے آخری سطر میں یہ لکھا تھا کہ میں تمہارے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہتی، مگر میں اتنا ضرور چاہتی ہوں کہ تم زندگی میں ایک بار ایسی تکلیف محسوس ہو، صرف 5 منٹ کے لیے ہی صحیح۔ جو تکلیف تم نے مجھے دی ہے، میری بیوی نے تو اس کی بہت خدمت کی تھی، اور شاید یہ اسی خدمت کا نتیجہ تھا کہ وہ میرے بیٹوں کا مزید برا روپ دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔
مگر اب میں اکیلا ہی اس دنیا میں رہ گیا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا جب اس بچے نے دوبارہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگا کہ بابا جان، لگتا ہے کہ ماضی کی یاد آ گئی۔ اب ہم ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھول جائیں اور اپنے حال کی طرف متوجہ ہوں۔ اسے کہا کہ بیٹا تم کتنے پڑھے لکھے ہو؟ تو وہ تو پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا کہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن ہاں میرے پاس تجربہ بہت زیادہ ہے۔ چھوٹا سا تھا تو حالات تنگ ہو گئے، اس کے بعد خود ہی محنت کی اور جو کچھ بنایا اپنی محنت سے ہی بنایا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ماں باپ کے علاوہ اگر ہم کسی اور کا دل دکھائیں تو اس کی سزا ہمیں ملے گی؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ بابا جان، ایک بات جو میں جانتا ہوں وہ یہ کہ جس کی ذمہ داری ہمارے ماں باپ ہمارے سر پر ڈال کر جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اس کا پورا کرنا، بہن بھائی ہو یا باہر کا کوئی بندہ، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس انسان کی ذمہ داری پوری انداز سے نبھائیں، اس کا خیال رکھیں۔ اور مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اگر میں نے اپنی پھپھو کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا تو شاید آج میرے بیٹے بھی میرے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کر رہے ہوتے، لیکن اس کے پیچھے صرف یہ وجہ بھی نہ تھی۔ میں نے تو میں نے بھی تو اپنے بچوں کو بہت زیادہ لاڈ پیار دیا تھا، انہیں حد سے زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ میں نے ان کی عادتیں خراب کر دی تھی، اور جب بھی وہ مجھے باتیں سناتے، مجھے گالیاں دیتے تو وہ میں خوش ہوتا تھا اور اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا تھا کہ دیکھو یہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ اگر اسی وقت ہم نے اسے خاموش کروا دیا ہوتا، اگر میں نے اسے تمیز سکھا دی ہوتی، اگر اسی وقت میں نے اسے برے کا احترام سکھا دیا ہوتا تو آج شاید وہ میرے سامنے نظر اٹھا کر بات نہ کرتا۔ مگر آپ تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے جیسے میں اس کا باپ نہیں بلکہ وہ میرا باپ ہو۔ اگر میں کبھی کہتا تو مجھے بڑے مزے سے جواب دیتا تھا کہ بچپن میں آپ ہی تو مجھے شاباش دیا کرتے تھے، اب ایسا کیا ہو گیا کہ میرا لہجہ برا لگنے لگا؟ تب میں اسے سمجھاتا کہ تم اسے بڑا ہوں، تمہارا باپ ہوں، تو وہ مجھے کہتا تھا کہ بچپن میں تو آپ نے کبھی بھی مجھے یہ بات نہیں سمجھائی کہ اس سے لیے مجھے اب بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ میں جو کچھ بھی کروں گا اپنی مرضی سے ہی کروں گا، اور مجھے اب کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ ہی فرار ہو جاتا۔ میرے پاس ہاتھ ملنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے تینوں بیٹے جوان ہو چکے تھے اور تینوں ہی میرے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ اب میں نے دو بیٹوں کو بڑے بڑے عہدے پر فائز کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی نظر صرف اور صرف میری پینشن کے پیسوں پر تھی۔ جب بھی میری تنخواہ آتی تو اس دن آ کر میرے پاس بیٹھ کر اور مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی اپنی تنخواہ کا انتظار کرتا، کیونکہ یہی وہ دن ہوتا تھا کہ جب مجھے اپنے بیٹوں کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملتا تھا۔ اگر اس کے علاوہ میں انہیں کبھی اپنے پاس 2 گھڑی کے لیے بیٹھنے کا کہتا تو وہ منہ چڑھانا شروع کر دیتے اور بہت سی نفرت کا اظہار کرتے۔ ہم آپ لوگوں کی طرف فارغ نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے لائے ہوئے پیسوں سے ہی تو آپ لوگ عیاشی کر رہے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ وہ کون سی عیاشی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں جتنا بھی فروٹ آتا تھا وہ ان کی بیویاں ہی کھا جاتی تھی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ڈاکٹر نے مجھے دودھ لگایا ہوا تھا، مگر مجال ہے جو کبھی میرا کوئی بیٹا میرے لیے دودھ لاتا۔ اگر کبھی خود باہر جاتا تو اپنے لیے خود ہی لے آتا۔ اس کے علاوہ میرے پاس جتنے بھی پیسے موجود ہوتے وہ بڑی ہی چالاکی سے مجھ سے لے لیے جاتے۔ میرے زندگی کسی بڑے عذاب سے کم نہیں تھی، اور یہ عذاب بھی میرا اپنا ہی لایا ہوا تھا۔ اس دن ہسپتال میں کافی دیر تک میں بیٹھا روتا رہا تھا اور اپنی بیوی کو دیکھتا رہا، جو بچپن میں ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھ کر چومتی تھی، ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی تھی اور انہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ آج جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو کوئی بھی بیٹا اس سے ملنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے بیٹوں سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ان سے کوفت محسوس ہو رہی تھی، اور زندگی میں پہلی بار میرا دل چاہ رہا تھا کہ اللہ بھی انہیں ویسے ہی اولاد دے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کسی کا دل دکھانا اور کسی کی امیدیں توڑنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میری بیوی کا جنازہ ہو چکا تھا اور اب میں سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی، جس میں نے وہ خود ہی خوبصورتی سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں کسی اور کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے جانتا بھی نہیں تھا، اس کے باوجود وہ میری ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ یہ اس کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا، اور میں احسان لینے کا قائل بچپن سے ہی نہیں تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب میری طبیعت شدید خراب ہونے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اسی لڑکے کے پاس ہی موجود تھا اور میرے قدموں میں بیٹھا ہوا
رو رہا تھا، کہنے لگا کہ میرے ماں باپ کو فوت ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، مگر جب میں نے آپ اور آپ کی بیوی کو دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں اپنے ماں باپ سے پھر سے مل گیا ہوں اور اس دنیا سے چلی گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے کہ آپ میرے سر پر ہاتھ رکھیں گے، آپ مجھے اپنا بیٹا کہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور تب مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنا حالات کا ستایا ہوا ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور اس کہا کہ میرے اپنے بیٹے نے تو کبھی بھی مجھے محبت نہیں دی اور نہ ہی میرے ساتھ اپنائیت کا احساس جتایا۔ تم انجان ہو کر بھی مجھے اتنی عزت اور اتنا احترام دے رہے ہو۔ اگر میرا بیٹا کہنے سے پہلے تمہارے دل کو سکون پہنچتا ہے تو میں ضرور تمہیں اپنا بیٹا کہوں گا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے، میں اسی لڑکے کے ساتھ رہ رہا تھا۔ تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے تو بچے تو ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے، اور یہ خبر سن کر میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ میرا سب سے بڑا بیٹا جو کہ ایک ڈرگ کے جرم میں ملوث پایا گیا تھا اور اپنی نوکری سے بھی چلا گیا، اور پولیس بھی اسے پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ دوسرے بیٹے کی نوکری بھی چلی گئی۔ جو تیسرا بیٹا تھا اسے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید رب نے ان کی رسی کو کھینچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دن جب میں اپنے بیٹوں کے گھر گیا تو ان کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے کہ شاید میں کب مر کھپ گیا ہوں گا۔ میرا سب سے بڑا بیٹا میرے پاس آیا اور مجھے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ میں نے بھی اسے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ مجھے بھی احساس تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، اور میں اسے تسلی بھی دے رہا تھا اور مجھ سے معافیاں بھی مانگ رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے ہم دونوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی اور وہ شرمندہ بھی تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے تم لوگوں کو معاف تو کر دیا، لیکن میں اب تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ یہ سن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ ہی تڑپ اٹھے تھے۔ یقیناً اب انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ گھر میں بزرگ بھی کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ میرا بیٹا روتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی ہم آپ کے بغیر گھر کا نظام چلا سکتے ہیں۔ آپ ہوتے تھے تو ہمیں کسی چیز کی پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ زندگی کتنی مشکل ہے اور زندگی میں کتنی پیچیدہ معاملات ہیں۔ ابا جان ہمیں پر احسان کریں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ مجھے گھر سے نکالتے والے تم ہی تھے، مگر میں نے تمہاری وہ غلطی بھی معاف کر دی، مگر اب میں تو تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب مجھے میرا بیٹا مل گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سکندر کے کندھے کو تھپکا تھا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو پیسے بھیجتا رہتا اور سکندر کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب میں ان سے ملنے کے لیے کبھی نہیں جاتا تھا۔ مگر میں نے زندگی گزارنے کا فیصلہ سکندر کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جو باقی زندگی ہے وہ سکون میں گزرے اور میرے ہوتے ہوئے وہ بھی سکون میں رہتا۔